السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ اس کی بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کمزور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ، اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی میرے ساتھ رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جو بھی نہ رہی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا گیا۔ جاب اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا۔ پیسے زیادہ آ گئی، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بیچتا تھا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نیگلیکٹ کر دیا۔ کئی سال گزر گئی۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ کسی اور کام کو۔ معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا، اور میں سمجھا کہ میری حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا، اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا۔ اب ماں اکیلی رہ گئی، وہ بیچاری گھر میں اکیلی۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنائے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتے رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتے رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا میں نے ماں کو اتنا ستایا، مجھے کہیں گے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئی، بیٹی تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کے مارے لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، بیٹی تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹی قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹی کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنی بیٹی کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔